بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بچوں کے امتحان بالکل قریب آنے والے ہیں۔ ہر بچے کی ایک ہی کوشش ہے کہ میں جلدی سے سارا سبق یاد کر لوں۔ مجھے سبق کے یاد کرنے میں بس ایسا کوئی میرے پاس چیز آ جائے کہ بس میں دیکھوں اور سبق یاد ہو جائے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ جب بھی کتاب کھولیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور پھر جو دعا ہمارے بزرگوں سے منقول ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک، اے اللہ اس کتاب کی جتنی بھی حکمتیں ہیں وہ ساری میرے لیے کھول دے، اور اپنی رحمت جو ہے وہ میرے لیے اس کو کھول دے۔ ایک تو یہ دعا جب بھی کتاب کھولے تو یہ دعا پڑھے، اور جب پڑھنے لگے تو سورہ علم نشرہ 30ویں سپارے کی سورہ ہے، اس کو یاد کر لیں، وہ یاد کر کے اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ جب بھی کوئی بھی چیز یاد کرنے لگیں، پڑھنے لگیں، تو یہ سورۃ نشرہ جو ہے وہ پڑھ کے تو پھر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز قوت حافظہ بھی تیز ہوگی، اور جو کچھ یاد کریں گے وہ بھی یاد ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں رب زدنی علما، رب زدنی علما، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارک ہے، جس کو رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یہ بھی ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور اس سے ہٹ کے ان تمام چیزوں کو یاد کر کے، یہ ساری چیزیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کے جو بڑی چیز ہے، جب امتحان میں بیٹھیں، امتحان کے اندر جب آپ پہنچیں تو اس وقت تک آپ پیپر کو نہ دیکھیں جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑھ لیں اور سورۃ علم نشرہ نہ پڑھ لیں۔ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر سورۃ علم نشرہ پڑھیں، اور پھر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پیپر کو آپ سامنے رکھیں، جو ہی آپ دیکھیں گے تو سارے کا سارا پیپر ایسے ہوگا جیسے آپ نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہے، جیسے آپ کو پہلے سے سارا مستحضر ہے۔ اور یہ کیا وجہ کیا ہوگی؟ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ بندے کو ایسی چیزیں مستحضر ہو جاتی ہیں، ایسی چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر آ جاتی ہیں جو بندے نے پڑھی ہوتی ہیں، اور وہ رب تعالیٰ ایسا ذہن کھول دیتا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں بندہ ایسے لکھنے بیٹھ جاتا ہے جیسے اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا مشکل کام آئے پڑھائی کے لحاظ سے تو سورہ علم نشرہ کو یاد کر کے اپنے بچوں کو یاد کروا کے تو بچوں کے یہ عمل میں رکھیں کہ وہ بچہ اپنے اس کو ہمیشہ کے لیے عمل بنا لے۔ اور جب بھی کسی بھی امتحان میں بیٹھیں، کوئی بھی امتحان ہو، وہ دنیاوی کتابوں کا ہو یا دین کی کتابوں کا ہو، سورہ علم نشرہ پڑھ کے اس پیپر کو آپ سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز پیپر کے اندر آسانیاں آ جائے گی، سارے کا سارا پیپر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ رب کائنات ہم سب کو عمل